ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين. خاتم النبيين طه و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا وہ طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمدللہ رب العالمین. ایک بار دیگر سب مل کر تحت نظر مجمع جہاں جہاں تک ہے ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر سب مل کر. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید وعاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. بحمدللہ اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، مومنین بہار کی محبتیں، امانت بھائی کا خلوص، جناب سیدہ کا حکم، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا. اس معزز اور مقدس بارگاہ عالیہ سے یہ میرا دوسرا خطاب ہے اور یہ میری دوسری حاضری ہے کہ میں اس عظیم اجتماع سے مولا نے مجھے خطاب کرنے کا شرف بخشا. وہ لوگ جو مجھے سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میرا بھی بچپن سے ایک مزاج ہے پٹنہ والوں، میں گنگوں کے بیچ تقریر کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد گونگوں کو بھی زبان ملتی ہے. ہاں یا علی. ماشاءاللہ یہاں پر
साहिबान जुबान मजमा बैठा है और आप देख रहे हैं कि मेरी इतला के मुताबिक तकरीबन 8-9 चैनलों से पूरी दुनिया में ये अज़ादारी और ये मजलिस अज़ा को इस वक्त नश्र किया जा रहा है लाइव। लिहाजा दुनिया को आज आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि मोमिनीन पटना और मोमिनीन बिहार की समाअतें कैसी हैं। तवज्जो, इसलिए कि आज ये मजलिस आलमी हो रही है, पूरी दुनिया में मोमिनीन और नाज़रीन कराम इस मजलिस को समाअत कर रहे हैं। ए मेरी जान ज़रा साउंड बढ़ाओ। हाँ, मैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे आवाज़ की बढ़ाओ यार। असल में इन लोगों से भी हमारी पुरानी रिश्तेदारी है अफजाल भाई। ये समझते हैं सारे मौलवी बेवकूफ़ होते हैं। ये बस यूं हाथ रख रहा है और ये इस तरह जाहिर कर रहा है जैसे ये आवाज़ बढ़ा रहा है। बढ़ाओ मेरी जान। मैं बार बार कहता हूं मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, फ़कत मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। हाँ, माशाअल्लाह, ताहद नज़र ये मोमिनीन का मजमा, इस मजमे को देखकर तो अल्लामा इकबाल को भी कहना पड़ा था, फ़क़ीह शहर को हैरा कलंदरों ने किया, गली गली निकल आए अली अली कहकर, यजीदियत आकर तो देखे कहां तक हुसैनियत को रोकेगी। गली गली निकल आ रहे हैं, गली गली से लोग चले आ रहे हैं हुसैन हुसैन कहते हुए। मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामा सुखन में जिसे मौज़ूए गुफ्तगू करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशाउल्लाह। ये वो हैं जो अल्लाह की मशीयत के बगैर, जो अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई अमल ही अंजाम नहीं देते। तवज्जो, ये जो करते हैं वो अल्लाह की मर्जी होती है, ये जो कहते हैं वो अल्लाह की मर्जी होती है। तवज्जो कीजिएगा। और अल्लाह ने जब खुद ये ऐलान कर दिया तो अब अल्लाह की बात पर तो किसी को शक नहीं हो सकता ना, इसलिए कि शक मुल्ला की बातों पर होता है, अल्लाह की बातों पर नहीं होता। पूरी तवज्जो कीजिएगा भाई। अगर मैं यहां पर बैठकर कहने लगूं कि एक कनकरी जो है, एक छोटी सी चिड़िया कनकरी फेंक कर हाथी का भूसा बना सकती है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह जाने ये मजमा कहां बैठा है। अगर ये बात शब्बीर वारसी बैठकर कहे कि एक छोटी सी चिड़िया छोटे से कंकर के जरिया हाथी का भूसा बना सकती है, आप नहीं मानेंगे। पर अगर यही बात अल्लाह कुरान में कह दे कि हम अबाबील परिंदों के जरिया हमने कंकरिया भेजकर अबाबील अबराहा के हाथियों के लश्कर का भूसा बना दिया, तो फिर तो सब मानेंगे ना। अगर मैं यहां पर कहूं कि एक सुई के सुराख से ऊंटनी गुजर सकती है तो शायद कोई ना माने, पर अगर यही बात अल्लाह कह दे कि नाक़े साले ऊंटनी के सुराख से गुजर सकता है, तवज्जो, तो फिर सब मानेंगे। अगर मैं यहां पर कहूं कि कालीन हवा में उड़ सकता है तो शायद सब ना माने, मगर अगर यही बात अल्लाह कह दे कि सलमान का कालीन हवा में उड़ सकता था तो फिर सब मानेंगे। अच्छा, मैं कहूं कि आग में बैठकर तस्बीह पढ़ी जा सकती है तो शायद ये मजमा ना माने, पर अगर यही बात अल्लाह कह दे कि इब्राहिम आतिशे नमरूद में बैठकर तस्बीह पढ़ रहे थे तो सबको मानना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि मछली के पेट में इबादत हो रही, अल्लाह जाने भाई ये क्या आज अमानत भाई ये कौन सा माइक सिस्टम आपने लगा दिया, ये बिल्कुल आवाज फट रही है। पूरी तवज्जो। अगर मैं यहां पर बैठकर कहूं कि मछली के पेट में तस्बीह पढ़ी जा सकती है तो शायद कोई ना माने, पर अगर अल्लाह कह दे कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में
اللہ کی تسبیح کی تو پھر سب کو ماننا پڑے گا. اگر میں کہوں کہ طوفان میں سفینہ چلایا جا سکتا ہے تو شاید کوئی نہ مانے, پر اگر یہی بات اللہ قرآن میں کہہ دے کہ نوح کا سفینہ طوفان میں چل رہا تھا تو پھر سب کو ماننا پڑے گا. اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں, یا تو میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں یا تو آپ سن نہیں پا رہے ہیں. پوری توجہ کیجئے گا. تو بھائی اللہ کی بات پر تو کسی کو شک نہیں ہے نا, اور اللہ کے علاوہ ایک اور ذات ہے, توجہ کیجئے گا, کہ جس کی ذات پر کسی کو شک نہیں. ایک اللہ کی بات پر شک نہیں کیا جا سکتا, ایک رسول کی بات پر شک نہیں کیا جا سکتا. اگر میں کہوں کہ اس امام بارگاہ کے باہر ایک لشکر آ رہا ہے جو ہم پر حملہ کرے گا تو کوئی نہیں مانے گا, پر اگر یہی نبی مکے والوں سے کہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں قتل کر دے, تو مشرکین مکہ, وہ مسلمان نہیں تھے, وہ مکہ کے مشرک تھے, مگر کہنے لگے کہ ہم مان لیں گے کہ بے شک پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہوگا. میرے نبی نے کہا کیسے مانو گے, کیسے مانو گے جب تم نے دیکھا نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس لیے مانیں گے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا, ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں. تو میرے نبی نے پھر یہ جملہ کہا کہ اگر مان لو میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے اور تم لوگ پہاڑ کے پیچھے تحقیق کرنے جاؤ اور دیکھو کہ کوئی لشکر موجود نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے؟ تو مشرکین مکہ کہنے لگے ہم خود کو اندھا سمجھیں گے پر آپ کو جھوٹا نہیں سمجھیں گے. ماشاءاللہ. اے بیٹا بڑھا دے میری جان, کیوں ضد کر رہا ہے بھائی؟ پوری توجہ. ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہے, مگر ہم آپ کی باتوں کو, ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, یہ تو مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ نبی جو کہے, نبی جو کہے, نبی جو کہے اس پر یقین کر لے. اللہ جانے ان مسلمانوں کے عقیدوں کو کیا ہو گیا. پوری توجہ کیجئے گا. بھائی اسلام کیا ہے؟ جو نبی نے کہا وہ مان لو, جو نبی نے کیا وہ مان لو, اس لیے کہ جو نبی کہہ کے چلے گئے اس پہ شک کرنے والا کافر ہو جائے گا. پوری توجہ. ہم نے سب کچھ نبی کے کہنے پر مانا اور ہم نے شک نہیں کیا. نبی نے جس کو کہا تھا اس کو بھی ماننا پڑے گا, نبی نے جس کو کہا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا. اگر نبی آدم کے بارے میں کہے تو آدم کو ماننا پڑے گا, اگر نبی موسیٰ کے بارے میں کہے تو موسیٰ کو ماننا پڑے گا, اگر نبی عیسیٰ کے بارے میں کہے تو عیسیٰ کو ماننا پڑے گا, اگر نبی ابراہیم کے بارے میں کہے ابراہیم کو ماننا پڑے گا. حالانکہ ہم نے نہ آدم کو دیکھا, نہ موسیٰ کو دیکھا, نہ ابراہیم کو دیکھا, نہ یحییٰ کو دیکھا, نہ زکریا کو دیکھا, نہ اسماعیل کو دیکھا. توجہ کیجئے گا. جو نبی کہہ رہے ہیں ماننا پڑے گا. نبی نے کہا جنت ہے تو ماننا پڑے گا, نبی نے کہا جہنم ہے تو ماننا پڑے گا, نبی نے کہا صراط ہے تو ماننا پڑے گا, نبی نے کہا لوح ہے تو ماننا پڑے گا, نبی نے کہا قلم ہے تو ماننا پڑے گا, نبی نے کہا کرسی ہے تو ماننا پڑے گا. اچھا اب انصاف سے بتائیں, کچھ ایسا بھی گروپ یہاں تیار ہو جائے جو کہے کہ نہیں نبی کی آدھی بات کو تو مانیں گے, آدھے کو ہم نہیں مانیں گے. کیا مطلب؟ کہا آدم کو تو مانیں گے, شیش کو نہیں مانیں گے, ابراہیم کو تو مانیں گے, اسماعیل کو نہیں مانیں گے, یحییٰ کو تو مانیں گے, زکریا کو نہیں مانیں گے, موسیٰ کو تو مانیں گے, ہارون کو نہیں مانیں گے, عیسیٰ کو تو مانیں گے, یوشع کو نہیں مانیں گے. تو مسلمانان بہار جواب دیں گے خبردار, نبی جس کو جو کہتے چلے جائے اس کو ماننا پڑے گا. اچھا بھائی اگر نہیں مانا تو کیا ہوگا؟ کہ اگر نہیں مانا تو جہنم واصل ہوگے. توجہ کیجئے گا. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جن نبیوں کو نبی نے دکھایا نہیں, اگر ان کا انکار کیا تو پھر جہنم جانا پڑے گا. تو کیا خیال ہے مبلغین اسلام کا؟ ارے نبی جس کو نہیں دکھاتا اس کا انکار کرنے والا تو جہنم چلا جائے, اور نبی جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پر اٹھا کر دکھا دے.
نہیں ایسے نہیں، رم جھم نہیں، موسلا دھار برسات ہونا چاہیے علی کے نعروں کا، تاکہ زمانے کا کہیں بھی کسی کونے میں بیٹھ کر منافق لائیو دیکھ رہا ہو تو اسے پتا چلے پٹنہ میں علی والے بستے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری لگنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ توجہ، نبی کی باتوں پر شک نہیں کرنا ہے۔ ارے ہم نے ان لوگوں کو مانا ہی نہیں جنہوں نے شک کیا تھا۔ پوری توجہ، اللہ جانے پٹنہ کہاں موجود ہے آج مجھے وہ پٹنہ نظر نہیں آ رہا جسے میں جانتا ہوں۔ پوری توجہ، جو نبی نے کہہ دیا اب نبی کے باتوں پر تو کسی کو شک نہیں ہوگا نا۔ اور اللہ کو اپنے نبی پر اتنا اعتبار ہے اور اللہ کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ جب اس نبی کو اللہ نے خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو میں پیدا نہ کرتا۔ پوری توجہ کیجئے گا، مجھے پورے قرآن میں تمام نبیوں کی عظمت سر آنکھوں پر، مگر میرے نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے قرآن کی 114 سوروں میں 6666 آیتوں میں ایک آیت بھی مجھے دکھا دیجئے کہ اللہ نے کبھی موسیٰ کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو، کبھی عیسیٰ کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو۔ ابراہیم نے جب شیطانوں کو کنکر مارا تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ نے کہا ہو ابراہیم یہ کنکر آپ نے نہیں مارا، یہ پتھر تو میں نے مارا۔ مگر جب بات میرے نبی کی آئی تو اللہ کہہ رہا ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے میرے حبیب یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکا، یہ پتھر تو ہم نے پھینکا ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، اللہ اپنے حبیب کے عمل کو، اللہ مصطفیٰ کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے، ورنہ مجھے قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ نے کہیں بھی کہا ہو کہ بھائی موسیٰ کا جلال میرا جلال ہے، عیسیٰ کا جمال میرا جمال ہے، یوسف کا جمال میرا جمال ہے، موسیٰ کی ہیبت میری ہیبت ہے، عیسیٰ کی زہد میری زہد ہے۔ اچھا صفتوں کو چھوڑ دو، اللہ نے کسی نبیوں کے اعضائے جسمانی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے کہا ہو کہ بھائی موسیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ، بھائی موسیٰ کا ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ کے جہاں جس ہاتھوں میں ید بیضا کا معجزہ ہوتا تھا، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ موسیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ۔ اللہ حضرت عیسیٰ ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کرتے تھے، مگر اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ عیسیٰ کے پیر میرے پیر۔ پوری توجہ کیجئے گا، مگر میرا نبی وہ نبی ہے کہ جب جس نے پتھر پھینکا تو اللہ نے کہا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرے محمد یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکا، یہ پتھر میں نے پھینکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا میرے حبیب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ۔ ارے پٹنہ کہاں موجود ہے؟ پوری توجہ کیجئے گا، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ۔ میرے نبی نے جب کچھ کلام کیا تو اللہ نے کہا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی کچھ نہیں کہتا جب تک اس پر وحی نازل نہ ہو جائے، تو بولا جاتا ہے زبان سے۔ توجہ کیجئے گا، گفتگو زبان سے کی جاتی ہے، یعنی اللہ کہہ رہا میرے حبیب تیری زبان میری زبان۔ بھائی میرے نبی کے اعضائے جسمانی میں ان دو حصوں کو اللہ نے اپنے طرف منسوب کیا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا محمد تیرے ہاتھ میرے ہاتھ، ایک جگہ اللہ نے کہا محمد تیری زبان میری زبان۔ اب سوال بنتا ہے نا کہ آخر اللہ کو اپنے حبیب کے جسم کے ان دو حصوں سے زبان اور ہاتھ سے ایسا کیا کام لینا تھا کہ اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ، تیری زبان میری زبان۔ پتا چلا غدیر کے منبر پر جب نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا اور زبان سے کہا من کنت مولا، آپ یہاں
माशाअल्लाह। مسجد میں علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے تو عرش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جگہ علی ملیں گے ایک جگہ چھوڑ کے، माशाअल्लाह تضامن بچائیے، بچہ علی سے تو جہنم میں۔ माशाअल्लाह। नारा हैदरी। अच्छा अमानत भाई ये चालाकी कर रहा है, जब मैं अपनी आवाज स्लो कर रहा हूं ये बढ़ा दे रहा है, और जब मैं अपनी आवाज बढ़ा रहा हूं ये चुपके से स्लो कर रहा है। तवज्जो इसको जरा काबू में कीजिए वरना तकरीर नहीं हो पाएगी। अल्लाह ने अपने नबी के दो आज़ाए जिस्मानी को अपनी तरफ मंसूब किया। मेरे हबीब तेरी जुबान मेरी जुबान, मेरे हबीब तेरा हाथ मेरा हाथ, क्या मकाम है कसम खुदा की उस नबी का। मैं देख रहा हूं माशाअल्लाह हर तबके का मजमा यहां पर मौजूद है। क्या मकाम है मेरे नबी का कि अल्लाह कुरान में कह रहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे मोहम्मद हमने आपको कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तवज्जो, इससे पहले जितने अंबियाए मा सबक आए थे सबको अल्लाह ने उनकी कौमों के लिए नबी बनाकर भेजा। मूसा आए बनी इसराइल के लिए नबी बनकर, लूत आए कौम लूत के लिए नबी बनकर, हूद आए कौम हूद के लिए नबी बनकर। तो इन सबों का दायरा महदूद था, मगर जब मेरे नबी को भेजा तो अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे हबीब तेरे लिए ना कोई कबीले की कैद है, न किसी शहर की कैद है, न किसी देहात की कैद है। तू आलमीन का रसूल है, तू आलमीन के लिए रहमत बनकर भेजा गया है। इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन हूं तो मैंने तुझे रहमत लिल आलमीन बनाया। तो एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि जहां जहां तक इस अल्लाह की रब्बुल आलमीनियत है वही वही तक मेरे नबी की रहमत लिल आलमीनियत है। मैंने कहा परवरदिगार तूने जब आदम को भेजा था तो तूने ये नहीं कहा था कि आदम हम आपको पूरे आलम के लिए खलीफा बना रहे हैं। तूने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, आदम हम आपको जमीन पर खलीफा बनाने जा रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, तो अपने हबीब के लिए भी तू कह देता कि ऐ मेरे मुस्तफा हम आपको जमीन के लिए रहमत बनाकर भेज रहे हैं। तूने ये क्यों कहा कि कायनात के लिए रहमत बनाकर भेज रहे हैं? क्या तू समझा नहीं? अगर मैं ये कहता है मोहम्मद मैंने तुझे जमीनों के लिए रहमत बनाकर भेजा तो आने वाले दौर में जो बंदा जमीन से निकलकर चांद पर पहुंचता वो ये कहता कि मैं तो हुदूद मोहम्मदी से बाहर आ चुका हूं। तो मैंने वाज़े कर दिया कि मोहम्मद आलम के लिए रहमत है। तुम जमीन से बाहर तो जा सकते हो मगर हुदूद रिसालत मोहम्मदी से बाहर नहीं जा सकते। पूरी तवज्जो कीजिएगा, बहुत अहम गुफ्तगू करने लगा हूं मैं। तुम मोहम्मद के हुदूद के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए कि ये रहमत के लिए, ये कायनात के लिए है। और जब अल्लाह ने भेजा तो क्या कहकर भेजा? सूरह जुमा में गवाही दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिल मुबीन। पाक है वो ज़ात जिसने अपने मोहम्मद को भेजा। तवज्जो, तमाम हम्द व सना अल्लाह के लिए। जमीन और आसमान की हर शय अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही है। और वही तो खुदा है जिसने अपने नबी को उम्मीयीन में भेजा। तवज्जो, अल्लाह जाने पढ़ना कहाँ है। अगर उम्मीयीन का तर्जुमा अनपढ़ है तो अल्लाह कह रहा अनपढ़ों में भेजा। हाय 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 हाय, अल्लाह ये नहीं कह रहा अनपढ़ को भेजा। क्या मतलब? जैसे कोयले की कान में हीरा मौजूद होता है, अल्लाह कह रहा हमने तुम उम्मीयीन में भेजा। अनपढ़ तो ये हो नहीं सकता, इसलिए कि अगर अनपढ़ होता तो अल्लाह पहले क्यों कहता इक़रा पढ़? अल्लाह ऐसा गैर आदिलाना हुक्म दे ही नहीं सकता। अनपढ़ को कभी नहीं कहा जा सकता पढ़। पढ़ो उसी को कहा जा सकता है जो पढ़ा लिखा हो। अल्लाहु अकबर।
جو پڑھا لکھا ہو. اچھا ہندوستان کا ایک نالائق ہے جو تڑی پار ہو کر گھوم رہا ہے, اسی نے کہا نا کہ نبی ان پڑھ تھے, تو دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ نبی مکہ مدینے میں کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں محمد نے پڑھائی نہیں کی, ڈگری نہیں لی, تو نعوذ باللہ سے. اچھا افضال بھائی, اب میں یہاں پٹنہ بہار آیا ہوں نا, کوئی افضال بھائی سے کہنے لگا کہ مولانا شبیر وارثی تو ان پڑھ ہیں, کا دلیل کیا ہے؟ کہ پٹنہ کے کسی یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھائی نہیں کی ہے. توجہ, چھپرا کے کسی کالج میں انہوں نے پڑھائی نہیں کی, سیوان کے کسی اسکول میں انہوں نے پڑھائی نہیں کی. تو افضال بھائی کہیں گے نا, ارے جاہل تو ہے, اگر مولانا کی ڈگری تلاش کرنا ہے تو بہار میں نہیں بنگال میں جا. توجہ, اس لیے کہ جو جہاں سے آتا ہے وہیں سے پڑھ کر آتا ہے. ارے مولوی, اگر محمد کی یونیورسٹی تلاش کرنا ہے تو زمین میں نہیں عرش الہی پر جا کر پہنچ. ایک صلوات پڑھے سب مل جل کر محمد و آل محمد پر. ارے آپ ریڈی رکھیے گا بھائی, آپ پانی تیار رکھیے گا. سب مل کر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آدھا مجمع آدھا خاموش. سب مل کر حیدری. دیکھیں مجھے دو طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آج. کچھ تو عزادار ہیں, کچھ روزے دار ہیں. پوری توجہ, سب کو بولنا ہے, اس لیے کہ میں کسی سبب سے میں یہاں پر عظمت محمد بیان کر رہا ہوں, اور ہم تو سارے محمد پر جان قربان کرنے والے ہیں. زمانے کو عظمت محمد پر اتنا بولو کہ ان منافقوں کے چہرے پر تماچے لگ جائیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی والے نبی کو نہیں مانتے. توجہ, ارے ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تو علی علی کر کے نبی نبی کرنے کا شعور بتاتے ہیں. ہم تو زمانے کو سمجھاتے ہیں, دیکھو جس نبی کا شاگرد علی ایسا ہے, اللہ جانے اس علی کا آقا نبی کیسا ہوگا. ہم نے تو سب کچھ نبی سے ہی لیا. علی کو مانا تو نبی کے کہنے پر, قرآن کو مانا, اسلام کو مانا, اہل بیت کو مانا, نبی کے کہنے پر مانا. ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. پوری توجہ, تو اللہ کہہ رہا ہے یسبح للہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. ہم نے اپنے نبی کو بھیجا, اور نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ پوری توجہ, اللہ سورہ جمعہ میں فرما رہا ہے ہم نے اس نبی کو بھیجا یتلو علیہم آیاتہ, تاکہ یہ تمہارے درمیان میری آیتوں کی تلاوت کر کے سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور تم تو پہلے ایک بہت گھور اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے, اس نبی نے تمہیں نور کی روشنی دکھائی. تو قرآن نے واضح کر دیا نا کہ کائنات کا سارا مسلمان مل کر بھی محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ محمد تلاوت کرنے والے, ہم تلاوت سننے والے, محمد کتاب دینے والے, ہم کتاب لینے والے, محمد حکمت دینے والے, ہم حکمت لینے والے, محمد پاک کرنے والے, ہم پاک ہونے والے. نہ ہم اس جیسے ہیں نہ وہ ہم جیسا ہے. پوری توجہ, نہ تو ہم اس جیسے نہ تو وہ ہمارے جیسا. اب وہ مولوی ہی کیا جو محمد و آل محمد کی عظمت ہضم کر جائے. توجہ, اچھا نبی نے خوارج کی پہچان بتائی ہے نا
ان کے گلے قرآن کی تلاوتوں سے تر ہوں گے، توجہ کیجئے گا، مگر دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے، توجہ کیجئے گا۔ اب یہ کہنے لگا کہ بھائی اللہ تو قرآن میں ہی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محمد آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ توجہ، میرے نبی نے کہا میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو کہنے لگے جب نبی نے خود کہہ دیا تو اب ہم کیوں نہ کہیں؟ میں نے کہا بات صحیح ہے، میرے نبی نے یہ تو کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر، اس لیے کہ تم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں بھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، تم بھی کان سے سنتے ہو، میں بھی کان سے سنتا ہوں، تم بھی ہاتھوں سے کام کرتے ہو، میں بھی ہاتھوں سے کام کرتا ہوں۔ نبی نے کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر، مگر یہ کب کہا کہ تم بھی میرے جیسے بشر؟ ارے سنیے، اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں، یہ کب کہا کہ تم بھی میرے جیسے بشر؟ اچھا بے انصاف سے بتاؤ، میرے والد صاحب بھی بہت بڑے مقرر ہیں، شاید افضال صاحب جانتے ہوں گے، مولانا اطہر عباس صاحب قبلہ مرحوم میرے بڑے بھائی، بہت اچھے دوست ہیں میرے والد کے، وہ بھی بہت اچھے مقرر تھے۔ اب جب میری تقریر یہاں پر پٹنہ میں ختم ہو گئی تو افضال بھائی کہنے لگے سبحان اللہ شبیر صاحب، آپ نے تو اپنے بابا کی یاد دلا دی، آپ کی تقریر تو بالکل آپ کے والد کے جیسی ہے، آپ کی خطابت تو بالکل اپنے والد کے جیسی ہے، آپ کا بیان تو بالکل اپنے والد کے جیسا ہے۔ اب میں نے کہا افضال بھائی، آپ کہاں ذرے کو آفتاب سے ملا رہے ہیں، آپ کہاں زمین کو آسمان سے ملا رہے ہیں؟ ارے خطابت کی دنیا میں تو میں تو ان کا غلام ہوں، خطابت کی دنیا میں میں ان کا غلام ہوں۔ توجہ کیجئے گا، میں نے یہ جملہ کہا، اب میرے والد کا فون آیا افضال بھائی کو، افضال بھائی کو کہنے لگے افضال صاحب ذرا بتائیے میرے بیٹے شبیر نے کیسی تقریر کی؟ افضال بھائی کہنے لگے سبحان اللہ آپ کے غلام نے بہت اچھی تقریر کی، سبحان اللہ آپ کے غلام نے بہت اچھا خطاب کیا، سبحان اللہ آپ کے غلام نے بہت اچھا خطبہ پڑھا، سبحان اللہ آپ کے غلام نے بہت اچھے اچھے نقطے پڑھے۔ اب میرے والد کو غصہ آیا، کہنے لگے افضال بھائی آپ میرے بیٹے کو میرا غلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ افضال صاحب کہنے لگے آپ کے بیٹے نے خود کہا ہے کہ وہ خطابت میں آپ کا غلام ہے۔ میرے والد کہنے لگے مجھے افسوس آپ کی قسمت پر آتا ہے، ارے میرے بیٹے نے ایک مرتبہ خود کو میرا غلام کہا، آپ نے سن لیا، اور میں نے ہزاروں مرتبہ کبھی اسے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، کبھی آنکھوں کا نور کہا، کبھی اپنا سکون کہا، آپ کو سنائی نہیں دیا تو اللہ بھی ملا سے کہے گا میرے حبیب نے ایک مرتبہ خود کو بشر کہا، تو نے سن لیا، اور میں نے ہزاروں مرتبہ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا۔ ماشاءاللہ ہزاروں مرتبہ، جب تک تمہارا جی چاہے، ماشاءاللہ آخری آدمی تک حیدری۔ جیو بیٹا جیو جیو، مولا تمہیں بھی سلامت رکھے، مولا بیٹا تمہیں بھی سلامت رکھے، اور اس گود کو میرا سلام ہے جس گود میں تو پلا ہے۔ توجہ، تو نے علی کا نعرہ لگا کر بتا دیا کہ تو شریف ماں کا بیٹا ہے، اللہ جانے آپ کہاں پر موجود ہیں۔ توجہ، کہنے لگے وہ تو ہم جیسے، اچھا تیرے جیسے؟ قسم خدا کی اگر چہرہ یہ لوگ دیکھ لینا آئینے میں تو شاید دہشت سے چہرہ آئینہ بھی شکستہ ہو جائے۔
या पटना के चौराहे में सूरज की धूप में खड़े हो जाए तो शायद मोहल्ले के बच्चे खौफजदा हो जाए। कहने लगा हम जैसे। अच्छा ये बताओ, नबी जिसके जैसे थे उन लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि हम जैसे हैं। नहीं 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 पहुंचा मेरा मजमा। आज मुझे लग रहा है कि पटना मेरा इम्तिहान ले रहा है। चलो मैं भी खोल खोल कर पढ़ दूं। मेरा नबी मक्के से हिजरत करके मदीने आ गया। अल्लाह का हुक्म आया है मेरे मुस्तफा, मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम करो, एक को दूसरे का भाई बनाओ। मेरे नबी ने कहा परवरदिगार किसे किसका भाई बनाओ? अल्लाह ने कहा जो जिसके जैसा हो। अल्लाह 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 अल्लाह, जरा सुन ले तो सही। जो जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। जिसका किरदार जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। जिसका शजरा जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। जिसका इल्म जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। जिसका किरदार जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। तो भाई नबी ने क्या किया? सलमान को अबूजर का भाई बनाया, अबूजर को सलमान का भाई बनाया, मिसम को अम्मार का भाई बनाया, अम्मार को मिसम का भाई बनाया, कंबर को मिगदाद का भाई बनाया, मिगदाद को कंबर का भाई बनाया। तारीख ने लिखा मस्जिद नबवी के कोने पर बैठकर मेरे मौला की आंखों से आंसू बह रहे थे। दूर से ये मंजर नबी ने देखा, दौड़ते हुए अली के करीब गए, एक मर्तबा अली को उठाया, सीने से लगाया और लगाकर कहा अली तेरे आंखों में आंसू क्यों है? अली ने कहा रो नहीं तो क्या करूं? आपने सबको सबका भाई बनाया। सलमान को बूजर का भाई बनाया, बूजर को सलमान का भाई बनाया, कंबर को मिगदाद का भाई बनाया, मिगदाद को कंबर का भाई बनाया। या रसूल अल्लाह आपने मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। नबी ने अली को सीने से लगाया, पेशानी का बोसा लिया और मजमे को देखा कर कहा या अली मैं क्या करूं? अगर इस मजमे में कोई तेरे जैसा होता तो बनाता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जियो बेटा जियो। हैदरी या अली इस मजमे में कोई तेरे जैसा होता तो बनाता। या अली क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा? ऐ अली तू दुनिया में भी मेरा भाई, तू आखिरत में भी मेरा भाई। आप खुश हो गए, मैंने सवाल कर दिया। मैंने कहा ये बताओ नबी को जरूरत क्या थी कि नबी अली को अपना भाई बनाए? देखिए कैसा सन्नाटा है मजमे में। जरूरत क्या थी मेरी जान कि नबी अली को अपना भाई बनाए? कहने लगे आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा सुन, भाई उसको बनाया जाए जो पहले भाई ना हो। आए हाय 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 हाय, अली तो नबी का खूनी भाई है, तो फिर भाई क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि शायद बाद में मुनाफिक कहता वो तो रूहानी भाईचारा हो रहा था। नबी ने बताया अली मेरा जिस्मानी भाई भी है, अली मेरा रूहानी भाई भी है। मगर फिर वही बात कहूंगा मैं कि अगर मौलवी हजम कर जाए जिक्र अली तो फिर वो मौलवी ही कैसा? किसी खतीब का बड़ा अच्छा जुमला है ना कि अगर दिल खराब हो तो नमक हजम नहीं होता, अगर किडनी खराब हो तो पानी हजम नहीं होता, अगर नस्ल खराब हो तो अली हजम नहीं होता है?
सब मिलकर, सब मिलकर। अली 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 अली। ए भाई कैमरा चारों तरफ देखा भाई, लोग ना समझे शब्बीर सर नाटे में पड़ रहा है। अली 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 अली। सब मिलकर, सब मिलकर, सब मिलकर बोलो अली अली। जरा जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, दिल जान से बोलो, मन से बोलो। नायदा सफदर काबा का काबा, मौलूद काबा, काबा का काबा, हसन का बाबा, हुसैन का बाबा, ज़ैनब का बाबा, अब्बास का बाबा, सलमान का मौला, मौला, कंबर का मौला, माशाअल्लाह, मीसम का मौला, माशाअल्लाह। मौला, अली अली यह्या का मौला, नूह का मौला, ईसा का मौला, मूसा का मौला, दाऊद का मौला, हम सब का मौला, ओहद का फातिह, खंदक का फातिह, खैबर का फातिह, सिफ़ीन का फातिह। हाय काम निडाले, हाय काम निडाले, गिरते को संभाले, अली अली। को संभाले, मुर्दे को जिला दे, आखिरी आदमी, सब हाथ उठाओ। मुर्दे को सजा दे, गदीर का मजमा लगना चाहिए, गदीर का मजमा। सूरज पलटाए, तारे बुलवाए, सूरज पलटाए, तारे बुलवाए। दामाद पैगंबर अली दामाद पैगंबर अली काश अली ज़हरा का शाह अर्श वली पर, वो अर्श वली नबी पर, वो दस्त नबी पर, वो दोष नबी पर, दोष नबी, वो बिस्तर नबी पर, मिंबर की जीनत, अली मस्जिद की जीनत, काबे की जीनत, और काबे की जीनत, महफिल की जीनत, माशाअल्लाह। महफिल की जीनत, मजलिस की जीनत, मजलिस की जीनत, अल्लाह की जीनत, अल्लाह फूलों में मिलेंगे, फूल में मिलेंगे, अली असर पे मिलेंगे, मुश्किल में मिलेंगे, रोज़े पे फाड़े, मरहब को पछाड़े, खैबर को जियो जियो जियो। अरे नबी पुकारे, हम तेरे सहारे, अली सब सहारे, अली काबे में विलादत, विलादत, मस्जिद शहादत, हम तेरे सहारे, नबी पुकारे, बीबी पुकारे, हम तेरे सहारे, मुश्किल से बचा ले, मुश्किल से बचा ले। अली अली 18 जिल्हज को हिजरत की शब में, अली अली हिजरत की शब में, अली वो बिस्तर नबी पर, अली वो मेरे मौला, वो मेरा मौला, वो तेरा मौला, वो सबका मौला, वो ऐसा सोया, वो अच्छा सोया। ओए सोने वाले, ओए सोने वाले, क्या शान है तेरी, कुर्बान हम तुझ पे कुर्बान, हम तुझ पे कुर्बान, सब तुझ पे कुर्बान, ये तुझ पे कुर्बान, दिल तुझ पे कुर्बान, जब जब नारे अरे अब तो आकर देख लो मौलवियों, फर्श अज़ा का फैजान। अरे बड़े बड़े बुड्ढों को इतनी आयतें नहीं याद होती जितने नारे हमारे जवानों को याद होते हैं। पूरी तवज्जो।
نہیں آخری آدمی تک سب مل کے نعرہ حیدری. پوری توجہ, مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو اب مولوی کیا جو علی کی عظمت ہضم کر جائے. مولوی کہنے لگا اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ نے علی کو نبی کا سگا بھائی بنا کر کیوں نہیں بھیجا. توجہ کیجئے گا, مولوی نے سوال کیا. میں نے کہا تو نے کیا سمجھا مولوی, سن لے. ابھی یزیدی کارخانے میں وہ سوال ہی نہیں بنا جس کا جواب حسینی نہ دے سکے. میں نے کہا سن وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, تاریخی جواب دے رہا ہوں. پٹنہ کے اس عزا خانہ عالیہ سے, اس تاریخی اجتماع سے شبیر علی وارثی جواب دے رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے علی کو نبی کا سگا بھائی نہیں بنایا. وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر اللہ علی کو نبی کا سگا بھائی بنا دیتا تو پھر داماد رسول کون ہوتا. داماد رسول کون ہوتا؟ حیدری. اگر اللہ بنا دیتا ماشاءاللہ تو پھر نسل رسول کس سے چلتی؟ پوری توجہ. اگر خدا علی کو نبی کا سگا بھائی بنا دیتا تو پھر نسل رسول کیسے چلتی؟ نسل رسول چلنا ہے علی کی اولادوں سے. توجہ کیجئے گا. یہ جو مولوی کہتا ہے نا ہم جیسے, اور کیا کہا کہ نبی ہمارے بھیا ہیں. توجہ, قسم خدا کی, آ کر ہم سے سیکھو علی والوں سے کہ عظمت رسالت کیا ہوتی ہے. ہم نے نبی کا ادب علی سے سیکھا ہے. ہم سے پوچھو تعظیم محمد کیا ہوتی ہے. کہنے لگا نبی تو ہمارے بڑے بھائی ہیں. ارے قسم خدا کی, ان منحوسوں کو تو رشتے کی بھی تمیز نہیں ہے. کوئی ان منحوسوں کو بتائے کہ بھائی کی بیوی بھابھی جان ہوتی ہے, اماں جان نہیں ہوتی. نبی کی بیویاں ماں ہیں, ماشاءاللہ. نبی کی بیویاں ماں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہاری مائیں ہیں. تو ارے احمق, ماں کا شوہر ابا جان ہوتا ہے, بھائی جان نہیں ہوتا. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. عجیب مولوی ہے. ارے اللہ باپ بنانے کو تیار نہیں ہے, یہ بھیا بنانا چاہ رہا ہے. خدا باپ بنانے کو تیار نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. مگر جب مباہلے کا وقت آیا تو اب وہی اللہ کہہ رہا ابنانا وابناکم. لاؤ تم, اللہ جانے پٹنہ کہا ہے, اب میں کیسے پڑھوں. ایک طرف کہہ رہا تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں, ایک طرف کہہ رہا ابنانا وابناکم. اے محمد تم اپنے بچوں کو لاؤ, ان سے کہو وہ اپنے بچوں کو لائیں. توجہ کیجئے گا. مولوی کہنے لگا وہ بچے تھے. اگر بچے تھے تو پھر مجھے یہ بتا کہ نبی کسی اور کے بچوں کو لے کر کیوں نہیں گئے, فقط علی کے ہی بچوں کو کیوں لے کر گئے. چلو نبی سے ہی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کسی اور کے بھی بچوں کو لے جائیے نا. ارے حضرت مولوی خوش ہو جائیں گے, کسی اور بچوں کو بھی لے کر جائیے. یا رسول اللہ فقط علی کے بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں. نبی نے کہا آیت صحیح سے پڑھ, آیت میں بچوں کو لے کر نہیں جانا ہے, سچوں کو لے کر جانا ہے. اللہ جا کر بتا دیا کہ دیکھو کائنات میں ان کے جیسا کوئی سچا نہیں ہے.
खबरदार जो इनको अपने इनसे कभी बराबरी की या इनको कभी अपने जैसा समझा। आपको मालूम है ना, एक पुराना था, बहुत पुराना मौलवी मिजाज। अच्छा सुन लीजिए, जब मैं मौलवी कहता हूं ना तो आप ये मत समझिए कि हमारे यहां के मौलवी, हां बाद में कुछ कुछ लोगों के जहनों में फालतू का गुबार उभर उठता है। अरे वो मौलवी के जिनके दिलाए दिल अली की विलायत से तर हो, उनका जूता हमारे सरों का ताज है। तवज्जो, मगर वो मुल्ला कि जिनके गलों में अली का नाम लेने से कैंसर हो जाता है, हमारे जूते फिर उनके सर का ताज है। तवज्जो, तो मैं जब जब मुल्ला कहूं ना, आप समझ जाइए कि मैं किन मुल्लाओं की तरफ इशारा कर रहा हूं। एक पुराना मुल्ला मिजाज था जिसने तकब्बुर किया, अपने जैसा समझा। भाई कुछ याद आ रहा है ना वाकया? पुराना मौलवी मिजाज कौन? हजरत इब्लीस। क्या कह रहे थे अल्लाह से? अल्लाह ने कहा सजदा कर, आदम को सजदा कर। इब्लीस ने क्या कहा? मैं तुझे करूंगा, उसे नहीं करूंगा। तवज्जो, एक बात, एक फिक्र तो समझ में आ गई ना। आज भी उस फिक्र के मुसलमान हैं जो कहते हैं कि बस अल्लाह के सामने झुकेंगे। तवज्जो कीजिएगा, और कहीं नहीं झुकेंगे। तवज्जो, हालांकि इनको मारिफत सजदा ही नहीं। अल्लाह ने क्या कहा कि देखो, जब हम इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, हम मिट्टी से एक बशर बनाने वाले हैं। फाइजा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही, और देखो जब हम उसे सजा लें, जब मैं उसे सवार दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, फक़ौलुहु साजिदीन, तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। फसजदुल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, सारे के सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, इल्ला इब्लीस अस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह कह रहा है सिवाय इब्लीस के, वो तकब्बुर में आ गया, और वो तो था ही काफिरों में से। अल्लाह जाने पटना कहा है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो काफिर हो गया। अल्लाह कह रहा है वो तो था ही काफिरों में से। फरिश्तों के बीच बैठता था फिर भी काफिर था, मलाइका के बीच बैठता था फिर भी काफिर था। एक बात तो समझ में आ गई कि शरीफ लोगों के पहलू में बैठने वाला हर शख्स शरीफ नहीं होता। जो पहुंच गए वो बोले अली की शान में बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला, अली की शान में बोला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदर। ये सिर्फ शहजादी का सदका और इस अलम का सदका है जो मैं बोल रहा हूं, वरना मौला जानते हैं मेरे गले का हाल क्या है इस वक्त। पूरी तो बेटा ठहर जाओ, पूरी तवज्जो। अल्लाह कह रहा अस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, वो तो था ही काफिरों में से। फरिश्तों के बीच था फिर भी काफिर था, मलाइका के बीच था फिर भी काफिर था। तो अल्लाह ने कहा या इब्लीस मा मना का अंतस्जुदो, तुझे किसने सजदा करने से रोका? लेमा खलक़तु बियदाई, जिसे हमने अपने दोनों हाथों से बनाया। अरे कहां है पटना? ये मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का कुरान है। अल्लाह कह रहा लेमा खलक़तु बियदाई, जिसे हमने दोनों हाथों से बनाया। तो क्या ख्याल है मौलवियों, या आज के बाद हाथ वाला अल्लाह देखा या अल्लाह के हाथ देखा? मान दो में से एक चीज, दो में से एक ही बात हो सकती है। कहा मौलाना हाथ वाला अल्लाह कहोगे काफिर हो जाओगे, वो वाहदहू ला शरीक है। तो फिर तलाश करना इस दुनिया में कोई तो है जो अल्लाह के हाथ है?
جس کے لیے علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا قبلہ امانت صاحب، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ اللہ نے کہا لما خلقت بیدی، جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، استکبرتا ام کنت من عالین، تجھے تکبر ہو گیا؟ کیا تو اپنے آپ کو بڑے لوگوں جیسا سمجھنے لگا؟ اب میں سمیٹنے لگا ہوں میری جان، کیا تو اپنے آپ کو بڑے لوگوں جیسا سمجھنے لگا؟ سوال یہ ہے پٹنہ والوں کہ آدم کو سجدہ ہو رہا ہے، فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، ابلیس انکار کر رہا ہے، تو وہ بڑے لوگ کون ہیں جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے؟ یقیناً وہ بڑے لوگ وہی ہوں گے جن کے اوپر سجدہ آدم واجب نہیں تھا۔ پوری توجہ، ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی بیان کرتے ہیں وہ عالین کون تھے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب آدم کے جسم میں روح پھونکی تو آدم کی آنکھیں کھلی، آدم نے عرش پر دیکھا، کیا دیکھا؟ عرش پر 5 نور چمک رہا تھا۔ آدم نے اللہ سے پوچھا پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ اللہ نے کہا تجھے نہیں پتا آدم، میں محمود ہوں، یہ محمد کا نور ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی کا نور ہے، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ کا نور ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن کا نور ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین کا نور ہے۔ اب سمجھا ہم یہاں کس لیے آئے؟ اہمیت زیارت سمجھ۔ جب تمام فرشتے آدم کے سامنے عبادت کر رہے تھے، اس وقت آدم پنجتن کی زیارت کر رہے تھے۔ سلامت رہے آپ کی خاموشی بھی۔ دیکھ لیا میں نے آج بہار، اب اگلے بار خاموشی عنوان رکھوں گا۔ سب مل کر علی علی۔ حیدری، بس 2 منٹ میں نے تمام کر دیا، پھر تاریخی نعرہ سب مل کر لگانا۔ صاحب ایک تفسیر در منصور، اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی تفسیر، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ اپنی مستند تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آدم کی توبہ انہی برکتوں، انہی جملوں کی برکت سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ آدم نے اللہ سے کہا پروردگار تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ، میری توبہ قبول کر لے۔ تو کیا خیال ہے شریف باپ کی نالائق اولادوں کا؟ ارے جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی، پوری توجہ، جب تیرے باپ کی توبہ بغیر اہل بیت کے قبول نہیں ہوتی تو پھر تیری دعائیں بغیر اہل بیت کے کیا قبول ہوگی؟ تو پتہ چلا کہ شیطان اپنے جیسا جس کو سمجھ رہا تھا وہ محمد و آل محمد تھے۔ تو خبردار، آج کے بعد اپنے آپ کو محمد و آل محمد جیسا نہ سمجھنا۔ تو مولویوں، اگر محمد اور آل محمد سے ٹکرانا ہے تو اب تمہارے پاس صرف 2 آپشن بچے ہیں، یا آج سے اپنے آپ کو بدل دو یا آج سے اپنے باپ کو بدل دو۔ سمیٹ دیا میں نے۔ خبردار، ماشاءاللہ۔
حیدری! خبردار اپنے آپ کو محمد اور آل محمد جیسا مت سمجھنا، اس لیے کہ یہ وجہ خلقت کائنات ہیں. ان کی برابری تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا نبی نہیں کر سکتا. تو تیری کیا حیثیت ہے کہ تو آل محمد کی برابری کرے گا؟ وہ آل محمد جسے اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا، جن کی مدحتیں قرآن میں بھری ہوئی ہیں. عزاداروں، میں نے سمیٹ دی گفتگو. مجھے مولا سجاد کا وہ فقرہ یاد آ گیا. میرا مولا فرماتا ہے کہ اگر قرآن میں ہماری مذمت ہوتی تب بھی لوگ ہم سے اتنا بغض نہ رکھتے جتنا اس وجہ سے لوگوں نے ہم سے دشمنی کی کہ قرآن میں ہماری مدحت بھری ہوئی ہے. قسم خدا کی عزیزان گرامی، اہل بیت پر مصیبتیں ان کے علم کی وجہ سے ڈھائی گئیں، ان کے کمالات کی وجہ سے ڈھائی گئیں. ایسا نہیں ہے کہ جو مصیبتیں ڈھا رہا تھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہیں. جانتے تھے کہ یہ رسول کے جگر کے ٹکڑے ہیں، جانتے تھے کہ یہ نبی کے بچے ہیں. عزاداروں، میں دیکھ رہا ہوں تا حد نظر یہاں پر مجمع ہے. یہ مجمع کس لیے آیا ہے؟ یہ مجمع ان لوگوں کا تابوت اٹھانے آیا ہے کہ جن کو کربلا میں تابوت نہیں دیا گیا، جن کو کربلا میں کفن نہیں دیا گیا. عزاداروں، جب شام غریبہ گزری نا تو روایتوں میں لکھا ہے کہ جناب زہر ابن قین کی زوجہ راستے میں تھی اور ان کو خبر ملی کہ کربلا میں آل محمد کو قتل کر دیا گیا، انصار حسین کا لہو بہا دیا گیا. زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر غلام کے حوالے کفن کیا اور کفن دے کر کہا کہ یہ کفن دشت نینوا میں جا کر میرے شوہر کو اڑا دینا. عزاداروں، غلام کہنے لگا بی بی معافی چاہتا ہوں مگر کربلا کے ریگزار میں تو آل محمد کے بھی جنازے پڑے ہوں گے. بی بی آپ نے مجھے صرف اپنے شوہر کا کفن دیا. عزاداروں، زوجہ زہیر کہنے لگی مجھے یقین ہے حسین محمد کے نواسے ہیں، کسی نہ کسی نے حسین کو کفن پہنا دیا ہوگا. عباس علی کے بیٹے ہیں، کسی نہ کسی نے عباس کو کفن دے دیا ہوگا. اکبر شبیہ پیغمبر ہے، کسی نہ کسی نے اکبر کو کفن اڑا دیا ہوگا. مگر کربلا میں میرے زہیر کا کوئی نہیں ہے. میرے زہیر کے لاش پر کفن اڑا دینا. عزاداروں سنو گے، غلام کربلا گیا مگر کربلا سے وہی کفن لے کر واپس آیا. زوجہ زہیر نے کہا کفن لے کر واپس کیوں آ گیا؟ ارے عزاداروں، غلام کہنے لگا بی بی کربلا میں ایک نہیں 72 کفن چاہیے. ارے کہیں اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں حسین کا لاشا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. عزاداروں، تابوت دینا، کاندھا دینا، مگر عزاداروں کچھ تابوتوں کو کاندھا ذرا سوچ کر دینا، بڑی حفاظت کے ساتھ دینا. عزاداروں، ایک تو جب قاسم کا تابوت اٹھانا بڑی حفاظت سے اٹھانا، اس لیے کہ پتہ ہے نا ارے قاسم کربلا میں تقسیم ہو گیا تھا. عزاداروں، عزاداروں، عزاداروں قسم خدا کی، ہاں عزاداروں آج رونے میں کمی مت کرنا. ہاں عزاداروں، بڑی مشکلات کے بعد آج یہ دن نصیب ہوا ہے. بچے جو اگلے برس ہم ہیں، اب یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. عزاداروں، عزاداروں،
असरे आशूर आ गई ना, हाँ आज़ादारो वो वक्त आ गया ना कि हुसैन के लश्कर में अब कोई नहीं बचा। तुम आए हो ना यहाँ, मैं देख रहा हूं बहुत दूर दूर से मेरी बहनें भी यहाँ पर आई है, मेरी माएँ भी यहाँ पर आई है, उनके साथ उनकी छोटी छोटी बच्चियां भी आई है। तुम भी औलाद वाले हो ना आज़ादारो, इंसाफ से बताना, जब तुम कभी घर से बाहर जाते हो तो बच्ची बाप का दामन पकड़कर पूछती है ना, बाबा बाबा बाहर जा रहे हो बाबा, बाबा वापस कब आओगे बाबा? तो बाप कहता है ना, बेटा थोड़ी देर में चला आऊंगा। आज़ादारो करबला में भी एक बच्ची ने अपने बाबा से यह सवाल किया था, मगर हाँ आज़ादारो हुसैन खामोश रहा। अजरुकुम मिनल्लाह, खुदा आपकी गोदियों को आबाद रखे, खुदा आपको कोई गम न दे, रोने में कमी मत करना मेरी माए, मेरी बहनें रोने में कमी ना करना, इसलिए कि आज तुम्हारी बच्चियों को कोई तमाचे नहीं मारेगा, तुम्हारे सरों से कोई चादरें नहीं छीनेगा। आज़ादारो हुसैन एक मर्तबा असरे आशूर खैमे से निकले, घोड़े पर बैठे। आज़ादारो पता है ना, जब जब कोई शहीद रन में गया है ना, हुसैन ने शहीदों को घोड़े में सवार किया। अकबर को हुसैन ने सवार किया था, कासिम को हुसैन ने सवार किया था, मगर जब हुसैन खैमे से निकले, हाय मेरे मौला को सवार करने वाला करबला में कोई नहीं था। मीर अनीस कहते हैं हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले रकाबे कौशल को। अरे सकीना झाड़ रही थी हवा के दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। अरे नास रहा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अजरुकुम मिनल्लाह, हुसैन घोड़े पर बैठे, एक मर्तबा घोड़े से कहा, नाना के जुलझना मुझे मख्तल की तरफ ले चल। आज़ादारो घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने दूसरी मर्तबा कहा, ऐ मेरे नाना के जुलझना मुझे मैदान की तरफ ले चल। घोड़ा जब आगे नहीं बढ़ा, हमीद कहता एक मर्तबा हुसैन ने घोड़े के बाहों में बाहें डाली और घोड़े से कहा, नाना के फरास आज जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया, अरे तू भी मेरा साथ छोड़ेगा। आज़ादारो सुनोगे, घोड़े ने एक मर्तबा गर्दन हिलाई, पैरों की तरफ दिखाया। अब जो हुसैन ने झुक कर देखा, क्या देखा? अरे नन्ही सकीना घोड़े के सुमे से लिपट कर, अरे नाना के जुलझना मेरे बाबा को मख्तल न ले जा। मेरे नाना के फरस, मेरे बाबा को जुलझना, मेरे बाबा को मख्तल न ले जा। मेरा बाबा 3 दिन का भूखा है, मेरा बाबा 3 दिन का प्यासा है, मेरे बाबा ने सुबह से 71 जनाजे उठाए। अरे मेरा बाबा थक चुका है। हाँ आज़ादारो सांस ले लो, वरना या तो मैं मर जाऊंगा या तो तुम मर जाओगे। हुसैन एक मर्तबा घोड़े से उतरे, सकीना की तरफ देखा, का सकीना मुझे जाने क्यों नहीं देती सकीना? सकीना ने कहा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादार। वो कहने लगी, सोएंगे कहा? फिर अली असगर शाह ने कहा, बस जिद न करो सदके में तुम पर। अरे रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे। फरमाया कि बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना अब या शाह अबरार। हाँ, अगर ना जल्द आने का घर कीजिएगा इकरार, मर जाएगी रो रो के इस शब को दिल अफगार। अरे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा,
جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اجرکم من اللہ. حسین ایک مرتبہ کہنے لگے سکینہ نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے. سکینہ نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے. سکینہ نے باپ کا اصرار دیکھا, ایک مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھا, دیکھ کر کہا بابا آپ اصرار کر رہے ہیں نا بابا, ٹھیک ہے بابا سکینہ آپ کو روکے گی نہیں بابا, پر بابا جاتے جاتے سکینہ کی ایک آخری خواہش پوری کرتے ہوئے جاؤ بابا. انصاف سے بتانا اولاد والو, تمہارے سینے میں بھی اولاد باپ کا دل ہے. جب ایک بچی اپنے باپ سے کچھ مانگتی ہے نا, باپ کا دل چاہتا ہے ارے کلیجہ نکال کر رکھ دے. ہاں یہ کربلا کا غریب باپ. سکینہ سے حسین نے کہا سکینہ اس غربت میں تیری کیا خواہش پوری کروں. اجرکم من اللہ. سکینہ نے باپ کا یہ جواب سنا نا, ایک مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھا, حسین کی بیٹی تھی نا, چہرہ دیکھ کر کہنے لگی بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا سکینہ پانی نہیں مانگے گی. حسین نے کہا سکینہ تو کیا خواہش ہے؟ کہا بابا سکینہ کو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا سکینہ کئی راتوں کی نہیں سوئی ہے, ایک آخری بار اپنے سینے پر سلا دو. عزادارو سنو گے, ارے کربلا کی گرم زمین پر حسین لیٹ گئے. میری سکینہ سو جا. ہاں میرا بھائی رولے سجاد کو رونے نہیں دیا گیا. عزاداروں میں یہ مصائب ابھی الہ آباد میں پڑھ رہا تھا کچھ روز پہلے. مصائب پڑھ کے جیسے ہی میں اترا, میرا ایک بزرگ آیا میرے پاس اور آ کر کہنے لگا بیٹا تو نے مصائب کا ایک پہلو چھوڑ دیا. میں نے کہا میرا بزرگ مجھے بتا میں نے کیا چھوڑا. کہا بیٹا ارے زمین اتنی گرم تھی نا کہ حسین کے پشت پر ارے چھالے پڑ گئے. من اللہ, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. عزادارو حسین اٹھے, سکینہ کو بی بی کے حوالے کیا. وہ وقت بھی آیا, ایک مرتبہ حسین مقتل کی طرف گئے. اب جب مقتل کی طرف گئے نا تو ایک ایک لاش دیکھ کر کہا, اکبر کے لاشے کو دیکھا, کہا اکبر اب بابا کی بھی تو جنگ دیکھو اکبر. عباس کے جنازے کو دیکھا, عباس اب ذرا اپنے بھیا کی جنگ دیکھو. بیٹا قاسم ذرا چچا کی جنگ دیکھو. ہاں عزادارو یہ کہہ کر حملہ کیا. اب اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کے بازو تم نے کاٹ دیے. اب اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان کے سینے پر تم نے برچی مارا. اب اس کی جنگ دیکھو جس کے ننھے شیش ماہے کے گلے میں تم نے تیر مارا. عزادارو حسین نے حملہ کیا, مجھے پوری جنگ نہیں پڑھنی. فوج کوفہ فوج شام سے ٹکرانے لگی. وہ وقت بھی آیا کہ آواز آئی ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین اب لوٹا اپنے رب کی طرف. حسین نے نیام میں تلوار رکھی. عزادارو ادھر میان میں تلوار رکھی نا, تاریخ نے لکھا ارے کئی سے خنجر, کئی سے تلوار, کئی سے نیزے, لوگ خنجروں میں تیغوں میں بالوں میں گر گئے. ارے تنہا حسین برچیوں والوں میں. ہاں عزادارو کسی نے تلوار سے وار کیا, کسی نے نیزوں سے حملہ کیا, کسی نے تیر سے حملہ کیا. جب کسی کو کچھ نہیں ملا نا تو ظالم پتھر اٹھاتے تھے حسین کے چہرے پر, حسین کے لبوں پر. آواز آئی ندائے غیب سے, شبیر
زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس نیزوں پہ نیزے کھا چکے، بس اے حسین بس تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد۔ ہاں آزادارو، بس میں نے تباہ کر دی مجلس۔ وہ وقت بھی آیا جب سوکھے گلے میں 13 مرتبہ ضربت چلایا گیا۔ عزادارو، وہ سینہ جسے رسول چوما کرتے تھے ارے شمر سوار ہو گیا۔ سارے بریدہ نیزے پر بلند کیا گیا، تمام جگہوں سے شور آنے لگی، حسین قتل کر دیے گئے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا، واہ محمد اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ زخم ہے یہ عالم کا مقتدا، ارے 1900 زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ عزادارو، بس میں نے طواف کر دی مجلس، سر بریدہ نیزے پر بلند کیا گیا۔ سکینہ نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ بچی کی چیخ نکل گئی، بابا کا سر دیکھ کر کہا بابا اسی وجہ سے جانے نہیں دے رہی تھی بابا۔ عزادارو، سکینہ کو کسی نے دلاسا نہیں دیا، سکینہ کو کسی نے یتیمی کا پرسا نہیں دیا، ارے شمر لعنتی بڑھا، سکینہ کے بالوں کو پکڑا، چہرے پر تماچے، سکینہ نے فرات کا رخ کیا، چچا ابا۔ اجرکم من اللہ، بس 2 منٹ میں نے تمام کر دیا۔ عزادارو، باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، دیکھ کر کہا بابا نانا کی امت میں یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہوگا۔ ہاں عزادارو، گزر گیا عصر عاشور، آ گئی شام غریبہ، چھا گیا اندھیرا، کاٹ دیے گئے شہیدوں کے سر، لوٹ لیے گئے خیمے، چھین گئی چادریں، نوچ لیے گئے گوشوارے۔ زینب ایک خیمے میں چند بچوں کو لے کر بیٹھ گئی، بس میں نے تمام کر دیا۔ اللہ جانے کہاں سے ایک پیالہ پانی کا آیا، عزادارو زینب نے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا، سکینہ کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ بڑی پیاسی ہے، سکینہ تو 3 دن کی بھوکی ہے، سکینہ تیرا بابا شہید ہو گیا، سکینہ تجھے تماچے مارے گئے، سکینہ تیرے کانوں کے لو پھٹ گئے۔ میری بچی تھوڑا پانی پی لے سکینہ ورنہ تو مر جائے گی، سکینہ۔ عزادارو، حسین کی بچی تھی، ایک مرتبہ زینب کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی معلوم ہوتی ہے، پھوپھی اماں آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ عزادارو، زینب نے جواب دیا سکینہ ہم بنی ہاشم کی شہزادیاں ہیں، ہمارے گھروں میں پہلے بڑے پانی نہیں پیتے، پہلے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ بس عزادارو، ختم ہو گئی مجلس، قیامت آ گئی۔ سکینہ نے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا، ایک مرتبہ خیمے سے نکلی، مقتل کی طرف دوڑی۔ زینب نے کہا سکینہ کس کے پاس جا رہی ہے؟ ارے تیرا بابا مارا گیا، تیرا چچا مارا گیا، تیرا بھیا مارا گیا۔ سکینہ نے پلٹ کر کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا پہلے بچوں کو پانی پلاتے ہیں، ارے میرا اصغر